ایک ایسی شخص کی کہانی جن کے نام سے آج بھی عالمی طاقت کفر کے وڈیرے اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے کفار لرز اٹھتے ہیں۔ امارت اسلامی افغانستان کے بانی ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل میزان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ ملا عمر اس شخص کا نام ہے جس کے ایک فیصلے نے انسانی تاریخ بدل دی تھی۔ ملا عمر اس شخص کا نام ہے جس نے اکیلے سپر پاور کو ناک و چنے چبوائے تھے۔ ملا عمر اس شخص کا نام ہے جس نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کر کے ملا عمر کے اس کے سامنے ہیبت اور رعب والے شخص تھے جن کی ہیبت سے دنیا کانپتی تھی۔ شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ سادہ زندگی میں کتنے سادہ درویش صفت انسان تھے اور انہوں نے کتنی سادی زندگی گزاری۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس نے 50 طالب علموں کے ساتھ محض 1 سال میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، جس نے ساری زندگی نام خدا کر دی تھی، بغیر ساز و سامان کے اپنا گھر چھوڑ کر عالم اسلام کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے اور مسلمانوں کی عزت پر اینچ نہ آنے دی۔ ڈچ صحابی بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ ملا محمد عمر اپنے دور میں ولی اللہ کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ ناظرین، ملا عمر سن 1960 افغانستان صوبہ قندھار ضلع خاکریز میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے جن کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا۔ ملا محمد عمر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے ہی شروع کی۔ والد کی وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں داخل ہوئے جن کے سرپرست ملا عمر کے چچا مولوی محمد جمعہ تھے۔ یوں تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران روسیوں نے افغانستان میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ ملا عمر کی طرح ملک کے باقی نوجوانوں کو بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ان کا پہلا مقابلہ علماء اور طلباء سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملا محمد عمر نے بھی ضروری سمجھا کہ دینی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اپنی شرعی ذمہ داری نبھانے کے لیے مدرسہ چھوڑ کر جہادی محاذ کا رخ کرے۔ ملا محمد عمر نے اپنا جہادی سلسلہ ارزگان ضلع دہرود حرکت انقلاب اسلامی کی تنظیم میں شروع کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ صوبہ ارزگان کی سطح پر ایک معروف جہادی رہنما کی حیثیت سے ابھرے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر روسیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور روسیوں نے افغانستان سے انخلا کیا۔ طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے امارت اسلامی کے نام سے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی اور یہ حکومت 2001 تک قائم رہی۔ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ میں تخریب کاری کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا جن کی ذمہ داری القاعدہ کے سربراہ شیخ اسامہ بن لادن پر عائد کی جو اس وقت افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ نے ملا عمر سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن ان کے حوالے کیا جائے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ امریکہ اور نیٹو افواج نے افغانستان پر حملہ کیا اور شمالی اتحاد کی مدد سے کابل پر قبضہ کر کے حامد کرزئی کی قیادت میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کر لی۔ ستمبر 2001 سے لے کر فروری 2020 تک تحریک طالبان مسلسل غیر ملکی افواج سے حالت جنگ میں رہی اور بالآخر 29 فروری 2020 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں تحریک طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی بنیاد پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل شروع ہوا۔ ناظرین، ملا محمد عمر اپنی آخری عمر میں 12 سال تک ضلع زابل میں کمانڈر عبدالجبار عمری کے گھر رہے۔ کمانڈر عبدالجبار عمری کا کہنا تھا کہ میرے گھر 10 چھاپے مارے گئے مگر ملا محمد عمر محفوظ رہے۔ کمانڈر عبدالجبار عمری کے مطابق ملا محمد عمر زیادہ بات نہیں کرتے تھے، تنہائی پسند کرتے تھے، سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ ملا محمد عمر کی کئی کرامات ظاہر ہوئے تھے۔ ملا محمد عمر ولی اللہ کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر امریکی چاپوں کے باوجود ملا محمد عمر محفوظ رہے اور امریکی فوج کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ کمانڈر عبدالجبار عمری کے مطابق ملا محمد عمر 23 اپریل 2013 میں افغانستان کا علاقہ زابل میں وفات ہوئے تھے۔ ملا محمد عمر ظہر اور عصر کے درمیان وفات ہوئے تھے۔
میں نے کپڑوں کے خریدنے کے بہانے کفن خرید لیا اور رات کو میں اور ایک اور شخص نے ان کا نماز جنازہ پڑھا اور وہی ان کی تدفین کی گئی۔ 3 دن بعد ملا محمد عمر کے بیٹے ملا یعقوب اور بھائی عبد المنان کو ملا عمر کی قبر کود دی گئی اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور پھر 17 دن بعد کسی مصلحت کی وجہ سے ملا محمد عمر کی قبر کشائی کی تابوت میں دفن کیا گیا۔ ملا محمد عمر کی وفات کو کئی برس خفیہ رکھا گیا، بعد ازاں اعلانیہ جاری کر دیا گیا۔ طالبان رہنماؤں نے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ ناظرین، اس میں شک نہیں کہ شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ ایک عالمی مجاہد اور تمام اسلامی ممالک کی آزادی کے قائل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فلسطینیوں کو اپنا حق دیا جانا چاہیے، جزیرہ عرب سے خارجی افواج کو نکالا جائے اور افغانستان میں بھی ایک اسلامی نظام کا قیام ہونا چاہیے۔ مگر یہ بات کسی کو بھولنی نہیں چاہیے کہ شیخ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ طالبان سے پہلے بھی افغانستان میں موجود تھے۔ عبداللہ عظام شہید رحمہ اللہ کے ہمراہ روسیوں کے خلاف سال ہر سال تک بے دریغ قربانیاں دی، اور اسی وقت سے کچھ جہادی تنظیموں کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ ملا محمد عمر نے اگر پوری جواں مردی اور بہادری سے آخری سانسوں تک ان کی حفاظت کی اور بالآخر اپنی سلطنت بھی اس پر قربان کر دی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلام کا حکم اور افغانی روایات تھی۔ طالبان نے آخری سانس تک جس کی لاج رکھی اور ہر طرح کے سیاسی اور فوجی دباؤ کو مسترد کیا، اسی بات کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ طالبان نے شیخ اسامہ کو عالمی تحریکوں اور کارروائیوں کے حوالے سے کوئی ہدایات دی ہو۔ وہ یہاں ایک مہمان تھے اور عالمی مسائل میں آزاد تھے۔ وہ یہاں تھے تو اپنے عالمی جہادی منصوبے وہ خود ترتیب دیتے تھے۔ طالبان نے کبھی اس میں دخل نہیں دیا اور نہ طالبان کو اس حوالے سے کوئی اطلاع ہوتی تھی۔